کسی نے ایک سوال کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے نیکی کرنے والے لوگ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے ایک اچھا سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. کس معنی میں؟ میں نماز کو چلی، آپ جائیے جزاک اللہ، اللہ معاف کرنے والا، فلاں چیز کروا رہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. اب سوال یہ آیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے گا اور معاف کرے گا، یہ آپ کو کیسا پتا؟ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ پہ رحم کروں گا، آپ کو معاف کریں گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو آپ نماز کو چلیے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ دینداری نہیں اختیار کرتے، اللہ معاف کرنے والا، ٹھیک ہے وہ تو بالکل صحیح بات ہے، کوئی انکار ہی نہیں اللہ معاف کرنے والا. لیکن آپ کو کیسا پتا کہ اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے؟ یہ سوال ہے یہاں سب. اور اللہ کی معافی کے ذریعے ہے، وہ ذریعے کیا ہے وہ بھی سن لے آپ. اللہ کی معافی کا ایک ذریعہ یہ ہے، اللہ سیدھے آپ کو معاف کر دے بغیر کسی چیز کو پوچھے. آپ نے گناہ کیا، سب کچھ کیا، اس کی بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا. لیکن یاد رکھیے اللہ کی معافی کے شرائط بھی ہیں. شرائط ہے جس میں سب سے اول شرط یہ ہے کہ انسان کی موت کفر اور شرک پر نہ ہوئی ہو. کفر اور شرک پر موت ہونے کے بعد اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معاف نہیں کریں گے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک دعا اٹھا کر رکھی کہ روز قیامت مانگوں گا میرے والد کو معاف، لیکن اللہ کہیں گا ابراہیم کیا تم نہیں جانتے ہو میں نے مشرک اور کافر پہ جنت حرام کی ہے. کنڈیشنل ہے معافی بھی، پہلا تو معاف نہیں کریں. اب جو معاف کرتا ہے تو اس میں ایک طریقہ یہ کہ سیدھا معاف کر دیتا ہے بغیر سزا دیے کہ. معافی کا دوسرا طریقہ ہے پہلے سزا دیتا ہے پھر معاف کرتا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں کچھ لوگ جنت میں آئیں گے، لوگ ان کو جہنمی جہنمی کہہ کر پکاریں گے. وہ اس لیے کہ ان کے چہرے پر ایک داغ ہوگا، اس داغ سے پتہ چلے گا وہ کبھی جہنم میں تھے. تو ان کو لوگ جہنمی کہیں گے. جہنمی اس لیے کہیں گے کہ وہ لوگ پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ وہاں سے یہاں آ گئے. تو پتہ چلا معافی کا ایک طریقہ کیا ہے، جہنم میں جا کر سزا بھگت کر پھر آنا. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ بول رہے اللہ معاف کرنے والا ہے. تو کیا ہم اتنے گٹس رکھتے ہیں، اتنی ہماری اوقات اور بساط ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے آئے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے تو طے ہے، یا تو سیدھا معاف کریں گے سزا دے کے معاف. میں سمجھ گیا یہ بات، مشرک کافر کو تو نہیں کریں گے، یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ گئے. سوال یہ جو آپ معاف کر دیں گا بول رہے تو آپ کو یہ پتا کیسا ہے کہ آپ کو معاف کریں گا پہلی چیز، اور کیسے دونوں میں سے کون سے طریقے سے معافی چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلا والا تو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ عمل کرنا نہیں کرنا، پھر بولیں گے اللہ معاف کر دینے والا، تو واہ ہوا، پھر تو ہوا بھائی، پھر تو سبھی جنت میں جانے والے. معلوم ہے نماز پڑھنا پھر بھی آپ نہیں پڑھ کے اللہ معاف کر دیں گے، یہ تو بالکل ہی عجیب بات ہے. اور دوسرا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہنم میں جا کے آؤں، یہ بڑی تعجب کی بات ہے پھر کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جہنم تھوڑی دیر جا کے آ جاؤں گا نا. لیکن یاد رکھیے جو تکبر کی بنیاد پہ اعمال نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ جہنم تو اس لیے تھوڑی دیر سزا لوں گا، نماز نہیں پڑھتا کیا ہوا، زکات نہیں کیا ہوا، جاؤں گا اور آ جاؤں گا، یہ جہنم میں رہیں گے. تکبر کر رہا اللہ کے شریعت کے ساتھ، اس کو معافی نہیں ملی. یہ تو اس کو ملیں گے جو کہتا اللہ میں چاہتا تھا لیکن نہیں ہو پایا، کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہوا، تو اس کے لیے چاند سے معافی کی. اس کے لیے تو ہے نہیں جو اس طرح کا ہے. سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا معاف کریں گا اللہ، لیکن یہ چکر میں مت بیٹھے چونکہ آپ کو معاف کریں گا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں ہے تو اچھے عمل کیجئے تاکہ یہ عمل انشاءاللہ وسیلہ بنے. اور اللہ کے رحم کے بغیر تو کوئی جنت میں جائیں گا نہیں، لیکن نیک عمل وسیلہ بنیں گے، پھر اللہ رحم کریں گا انشاءاللہ، اور اس بنیاد پہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے.